میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، فوج میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر خود احتسابی کا عمل آغاز ہوا اس کا باقاعدہ، اور ہم نے ایک سابق DGI کو سزا پاتے دیکھا، سزا اناؤنس کی گئی، یعنی خود احتسابی جو ہے وہ وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ اب یہی بات جو ہے بہت سے لوگ یہ کرتے تھے کہ جی جو عدلیہ ہے یا عدالتی نظام ہے اس میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر محسوس ہو عدالتوں کو کہ ان کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو کہ درست طریقے سے جن کی شاید جو ہے وہ تقرری نہیں ہوئی، یا کوئی جھول ہے، یا کوئی ان کے خلاف کوئی شکایت ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ آج ہمیں اس کی ایک مثال دیکھنے کو ملی جب ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل یہ ڈویژن بینچ تھا، جس نے جو درخواست تھی میاں داؤد صاحب کی اس پر فیصلہ محفوظ کیا، اور اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی قانون کی ڈگری اور بطور جج تقرری کی جو قانونی حیثیت تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اور اب جو محفوظ فیصلہ سنایا گیا، ڈویژن بینچ نے جسٹس جہانگیری کو ہدایت دی کہ وہ تقرری اور توثیق کے وقت غیر معتبر قانون کی ڈگری رکھنے کے باعث فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے وزارت قانون کو بھی انہی جج کے طور پر جو ہے، یعنی انہیں جج کے طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، ہدایت دے دی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، کہاں سے شروع ہوا، ماضی کیا ہے، یہ شامی صاحب سے ظاہر ہم جانیں گے، اور آگے اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے سر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، خود احتسابی، یہاں نہیں ہوئی خود احتسابی، دستور پاکستان نے خود احتسابی کا ایک طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے۔ اچھا، افواج پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے افسر جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اور بعض سویلینز تک بھی معاملہ جا سکتا ہے جو اس ساز باز میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ صحیح ہے۔ تو فوجی جو افسر ہیں یا سپاہی ہیں یا ان سے ساز باز کرنے والے ہیں، وہ فوجی عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف اس کے درجات ہیں۔ کورٹ مارشل ہوتا ہے، فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے، سرسری سماعت بھی ہو سکتی ہے، اچھا، اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو عدلیہ ہے اس میں بھی خود احتسابی کا ایک نظام قائم ہے۔ اب یہ جو طارق جہانگیری صاحب ہیں، جو کہ ایک بڑے یعنی سینئر وکیل ہیں، اور ایک بڑا ان کا ایک آپ کیریئر پر نظر ڈالیں تو یہ انہوں نے یعنی پشاور جو ہے، پشاور میں یہ تعلیم حاصل کی، جی ہاں، پھر یہ اپنا اسلام آباد آئے، مانسیرا سے تعلق ہے نا؟ مانسیرا سے ان کا تعلق ہے۔ ڈگری جو ان کی ہے لاء کی، وہ کراچی کی ہے، کراچی یونیورسٹی، LLB۔ اس کے بعد یہ وکیل کے طور پر رجسٹر ہوئے، اور پھر ہائی کورٹ کے وکیل بنے، پھر سپریم کورٹ کے وکیل بنے، اور کوئی معمولی وکیل نہیں بنے۔ یہ اسلام آباد جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے یہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، یعنی ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پھر پریزیڈنٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہوئے، پھر یہ جنرل سیکرٹری ہوئے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے، یہ ایڈوکیٹ جنرل ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوئے پاکستان کے، اور پھر یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوئے نیب کے، اور قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اس میں یہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر رہے، قانون کی تعلیم دیتے رہے، گزشتہ 5 سال سے وہ اس یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور ان کی جو کرمنل لاء ہے، اور کرمنل، سول، کانسٹیٹیوشنل اور لیبر اور سروس لاز میں ان کی سمجھی جاتی ہے کہ اس کی یہ مہارت ہے ان کے پاس۔ اور یہ سب کچھ غیر معتبر مبینہ جو ڈگری جو کہا جا رہا ہے، یہ مطلب اس کے بعد ہی ظاہر ہے سارا سب کچھ ہوتا رہا۔ اب ایک وکیل صاحب نے درخواست دائر کر دی ان کے خلاف، صحیح، اور کہ بھائی ان کی ڈگری جو ہے جعلی ہے۔ پھر کراچی جو یونیورسٹی ہے اس کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا، وہاں تو یہ پیش نہیں ہوئے،
بارہ ان کی ان کی جو ڈگری ہے لا کی ہاں جی وہ جعلی قرار دے دی گئی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، یہ کہا گیا. ہاں رجسٹرار جو تھے کراچی یونیورسٹی کے وہ عدالت میں اب پیش اس ہوئے. کو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پھر اس کے بعد یہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ پہنچ گیا. تو ان کا کل یہ انہوں نے 3 موقف درخواستیں تھا بھی دی تھی. ہاں کہ یہ اس مقدمے کی پیروی یا احکامات چیف جسٹس یا ڈویژن بینچ نہیں کر سکتا، ٹھیک یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اس معاملے میں شاید ان کی درخواست ابھی پینڈنگ ہے وفاقی آئینی عدالت. جی ہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں بالکل. اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اچھا کہ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈویژن بینچ نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ یہ جج بننے سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ زیر سماعت آ سکتا ہے اور اس پر اس کا نوٹس لیا جا سکتا ہے. اچھا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کر کے حکم جاری کر دیا. اب انہوں نے بھی قسم کھائی کہ میری ڈگری جو ہے اصلی ہے، اور جو شکایت کنندہ ہیں اس نے بھی قسم کھا لی عدالت میں. میرا ایک سوال ہے شامی صاحب یہاں ذیلی، جب پتہ ہے وہ خود جج ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جو عدالت ہے وہ خود ظاہر جج ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو شواہد وہ ثبوت دیکھتے ہیں، تو پھر قرآن پر قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیے وہ تو غلط بحث ہے نا. زور بیان کے لیے جیسے ہمارے افتخار چودھری صاحب ہیں، جب ان کے بیٹے کے اوپر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم لائے میں اس پہ الف اٹھاتا ہوں، بعد میں پھر رک گئے اس بات سے. تو یہ ظاہر ہے کہ رائے عامہ جو ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے اب یہ احتساب کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے، ایک نئی نظیر قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. شامی صاحب میں انٹرپٹ کر کے آگے بڑھیں گے. ہمارے جو کورسپونڈنٹ بعد میں کرتے ہیں ان سے بات. اچھا کے اندر قانونی اور آئینی سوالات ہیں جس پر ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اندر جو استحکام ہے، اس کا داخلی استحکام، اس کا دار و مدار ہے. اور یہ جب معاملات اپیل میں زیر بحث آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہو.